لائف کے اپنے حسن ہوا کرتے ہیں اور حسن میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی چلتی رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے ابھی خاص طور پہ واش روم کی صفائی کے حوالے سے. تو اسلام دین فطرت ہے, زندگی کے تمام امور اس میں شامل ہیں جو ہمیں بڑے آسن و بخوبی سر انجام دیے جا سکتے ہیں اگر ہم اس سبق کو باقاعدہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں, پڑھنے کی کوشش کریں. WHO کا گلوبل ایکشن پلان ہے جی, مانیٹرنگ فریم ورک 2024 to 2030, یعنی کہ 2030 تک, 2024 سے 2030 تک اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کی منصوبہ بندی, فائنانسنگ اور روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ کی صفائی کا ضم ہونا کتنا اہم ہے. اور یہ ایک مقصد طے کرتا ہے کہ 2026 تک تمام حوالہ جات ہسپتالوں کو ہاتھ کی حفظان صحت کی تعمیل پر نگرانی اور رائے فراہم کرنا. اس وقت صرف 68% ممالک ایسا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اٹس لانگ وے ٹو گو, ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں, although کہ میری ان کے ساتھ کچھ دن بعد ملاقات ہو رہی ہے, لیکن جب بھی ہوتی ہے اچھی ملاقات ہوتی ہے اور ہم سیکھ لیتے ہیں ان سے. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر موجود ہیں, مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب, ان کو خوش آمدید کہیں گے. اہلا وسہلا مرحبا حبیبی, کیفک بخیر تمام, کلو کویس, الحمدللہ الحمدللہ. یہ میں نے جان بوجھ کے 2 لفظ ایسے بولے کہ جب مفتی صاحب ملتے ہیں اور یہ جو کتاب کا تعارف ہوتا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پڑھی, ایسے ثقیل قسم کے لفظ لکھ کے مجھے بھیجتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے بندہ کہتا ہے اوہ یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے. تو یہ مفتی صاحب ہیں جو میری اردو کا امتحان لیا کرتے ہیں. اور سر خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. میں تو ویسے کوشش کرتا ہوں آسان سے آسان لفظ ہوں, کیونکہ وہ پبلکلی جانا ہوتا ہے تبصرہ. تو بہرحال اب آپ اندازہ لگا لیجئے مفتی صاحب کے اگر وہ آسان لفظ ہیں تو پھر ثقیل لفظ کیا ہوں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار دا لائٹر نوٹ. ہم نے یہ بات کی. کم ٹو دا ٹاپک. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. جو آغاز میں بات ہے وہ اسلام نے طہارت اور صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے, جیسے ابھی آغاز میں بھی میں نے بات کی ہے. تو روزمرہ زندگی میں خاص طور پہ جب ہم واش روم کی صفائی کا ذکر کرتے ہیں تو اس حکم کے تحت کس درجہ تک آتی ہے یہ بات صفائی کے حوالے سے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اسلام کا حسن تو یہی ہے کہ دیکھیے کہ ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے. جی, یعنی اس دور کی باتیں ہیں جب انسانیت نے ابھی صحیح طریقے سے آنکھ بھی نہیں کھولی تھی. جی, تب سے اسلام ان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ صفائی ستھرائی کا ایسے ایسے خیال رکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ یورپ, وہ مغربی تہذیب جن کو اب آ کے کچھ شعور آیا, یعنی یہ پچھلی صدیوں میں, جی, تو اس سے پہلے تو ان کو کوئی ایسا تصور نہیں تھا ان کے ہاں. بلکہ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ لوگ اگر کوئی غسل کرتا تھا نا روزانہ تو اس کو سزا دیتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی طرح روزانہ غسل کرتا ہے. اچھا, جی جی, یعنی یہ کلچر بھی موجود رہا ہے. تو اسلام نے بہت پہلے سے دیا, یہ اسلام کا حسن ہے. اس کو ہمیں اس کے شکریہ کے طور پر بھی ہمیں اسلام کا جو ہے نا وہ احسان تسلیم کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ ہمارا دین کس قدر اہم ہے. دوسرا جو یہ مشہور روایت بیان کی جاتی ہے الطہور شطر الایمان, جی, کہ طہارت جو ہے نصف ایمان ہے. اس کو ذرا سمجھیں گے ہم, کیونکہ اس کو سمجھنے پہ سب بیس کرتا ہے. جی, وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات کہ اس کو نصف ایمان کیوں قرار دیا. ایمان تو بہت وسیع اور اہم اور بڑا جامع ہے وہ, تو اس پہ صفائی کا اتنا حصہ ہو گیا کہ آدھا حصہ ایمان کا. اصل میں مفسرین نے, شارحین نے پھر یہ باتیں لکھی ہیں. پہلی تو یہ بات کہ ایمان سے مراد یہاں پہ نماز ہے, کہ یعنی نماز کا آدھا حصہ طہارت پہ مشتمل ہے اگر ایمان کو نماز کے معنی میں لیں. اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو صحابہ نے سوال کیا کہ ہماری وہ پہلی نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتارا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. جی, تو ایمان کا لفظ بولا. تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو عبادت ہے نا کوئی بھی ہو وہ طہارت سے جڑی ہوئی ہے. وہ چاہے دل کی پاکیزگی ہو, چاہے اعضاء کی, چاہے ماحول کی پاکیزگی ہو. تو جب تک ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے, بس ایک بندہ ہے اس نے اپنا لباس, اپنا جائے نماز بڑا بہترین رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کسی ایسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے نماز جو پاک نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین ہمیں طہارت کی طرف جو لاتا ہے نا, تو اس کا یہ مقصد ہے. اور اسی طرح دین جو ہے کچھ اعمال پہ مشتمل ہے اور کچھ عقائد پہ. تو اعمال کا جتنا دار و مدار ہے وہ طہارت پہ ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ زکوٰۃ کا لفظ دیکھ لیں، یہ بھی پاکیزگی پہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، جی، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا وَيُزَكِّيهِمْ کہ ان کا تزکیہ کرے. جی. اور تزکیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اندر اور باہر سب کی صفائی. تو یہ دیکھیں ہمارا دین کیسا ہے. تو جہاں تک آپ کے اس خاص سوال کا ہے تعلق، تو اس میں یہ ہے کہ اسلام نے اتنی تعلیمات دی. مثلا پہلے تو یہ کہ آپ نے دور جانا ہے، یعنی اس دور میں واش روم نہیں بنے ہوتے تھے، جی، تو دور جانا ہوتا تھا. اب یہ دور جانے کا جو ہے نا، حدیث میں سنن کی کتب میں یہ موجود ہے کہ جب آپ نے جانا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے، تو آپ دور جاتے تھے. اب اس کے دور جانے کے جو مقصد ہیں وہ یہی ہے کہ بندوں کو اس یعنی صورت سے محفوظ رکھنا کہ ان تک ایسا کوئی اثرات وہ نہ پہنچے. ٹھیک ہے. تو یہ دور جانے کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا حیا، شرم، ان حوالوں سے بھی یہ اہم بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی کسی ذاتی اذیت سے، اپنی کسی ایسی چیز سے جو فطری تقاضے ہیں، ان سے دوسروں کو محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اتقوا اللعینین، کہ دو لعنت کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک تو سائے والی جگہوں پہ قضاء حاجت کرنا، اور لوگوں کے رستے میں قضاء حاجت کرنا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ اب جو بھی سائے والی جگہ پر ایسا کچھ کر دے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی نے پڑاؤ ڈالنا ہے، کسی نے آ کے بیٹھنا ہے وہ سائے والی جگہ پہ، تو ادھر ایسا کچھ ہوگا تو وہ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ برے الفاظ سے یاد کریں. پتہ نہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے. تو آج اس کا انطباق کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک ٹائلٹ یوز کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ، اپنے گھر میں کیوں نہ ہو. کئی گھر کے بھی افراد آپ دیکھتے ہیں مختلف ذہن کے ہوتے ہیں، بعض بڑے محتاط ہوتے ہیں، بعض اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جی، اور بعض پھر بالکل پرواہ نہیں کرتے. یعنی گھر کے ماحول میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کوئی بھی ایسا کام ہم نہ کریں جس سے بعد میں آنے والا وہ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد نہ کرے کہ یہ کون شخص یہاں سے ہو کے گیا ہے. چاہے وہ آفس کا واش روم ہو، چاہے پبلک پلیس ہو، چاہے وہ آپ کے کہیں گھر میں جو بھی جگہ ہے، وہ اس طرح سے نہ. اچھا سر، ابھی آپ قرآن و سنت کے حوالے سے جو بات کریں، استنجا اور بیت الخلاء کے حوالے سے اس کے جو آداب ہیں، جی جی، اس کی کتنی تاکید کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ کیا یہ محض آداب صرف شرعی احکام ہیں، بس یہاں تک ہی ہے؟ جی، شرعی احکام کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرتی بڑے اچھے اثرات ہیں. آپ اگر صفائی پسند ہیں تو معاشرے میں آپ کی عزت ہے، وقار ہے، آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بڑا صفائی پسند، بڑا نفیس انسان ہے. لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں باقاعدہ. تو مطلب یہ ہے کہ معاشرتی بھی ہے، اور شرعی بھی ہے، اور اخلاقی بھی ہے، اور طبی بھی ہے. یعنی ہر لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعلیمات دی تھی، اس میں اس دور میں ظاہر ہے ایسے صابن اور ایسی چیزیں وہ نہیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں جو مٹی کے ہیں ڈھیلے، ان کے استعمال کے لیے آپ نے باقاعدہ ہدایات جاری کی تھی کہ 3 پتھر لے لے اپنے ساتھ. اب دیکھیے 3 پتھر یعنی ڈھیلے جو ہیں مٹی کے، وہ لینے کا مقصد کیا تھا کہ اچھی طرح طہارت ہو جائے، صفائی اچھی طرح ہو جائے، کوئی ایسے وہ صورت نہ ہو. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہ دیا. جی، ٹھیک ہے. پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ کو مٹی کے ساتھ تھوڑا سا رگڑا اپنے ہاتھ مبارک کو، اور اس کے بعد پھر جواب دیا. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر صابن یا ایسی کوئی چیز میسر نہیں ہے تو آپ مٹی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کام کے لیے بوقت ضرورت. لیکن کیونکہ مٹی بھی جراثیم کش ہے، جی، یہ بھی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جیسے کئی احادیث سے اور دیگر سے ثابت ہے، طبی میڈیکل سائنس سے بھی ثابت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم صابن استعمال کریں. اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا تو ہمارے لیے رہنمائی مل گئی کہ جراثیم سے ہاتھوں کو پاک کرنا ہے. اور جیسے اب کہہ رہے ہیں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ جس سے تم نے ملنا ملانا ہے، تم صفائی پسند ہوگے، اچھا ہوگا، جراثیم آگے نہیں پھیلیں گے، اور اچھا ہوگا، پورے معاشرے کے اندر ایک نفاست پھیلے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ڈھیلے استعمال کرنے کا کہا، پھر اس میں سے یہ بھی کہا کہ یہ نہ ہو کہ تم کوئی وہ جو جانور کی مینگنی ہے نا وہی ساتھ لے لو.
تو آپ نے فرمایا وہ تو پہلے ہی مہنگنی ہے، اس سے کیا صفائی ہوگی. اب دیکھیے کہ کس قدر احتیاط. جی اچھا پھر اگر ہڈی لے کے جاتے ہو تو یہ تو شیاطین کی، جنوں کی یہ خوراک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یہ استعمال کرتے ہیں خوراک کے طور پہ، تو تم اسے استعمال نہ کرو. تو پاکی کے لیے، طہارت کے لیے دیکھیے کیسی تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو اہل قباء ہیں ان کی تعریف قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے. وہ کیا تھے کہ وہ ایسے کرتے تھے، ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے اور پانی بھی استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں ایسے لوگ بستے ہیں جو صفائی پسند ہیں اور وہ اس قدر اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ماشاءاللہ. یہ متطہرین کا جو لفظ ہے نا، اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیں. متطہرین کا مطلب ہوتا ہے خاص اہتمام کر کے طہارت حاصل کرنا، یعنی یہ طاہر نہیں ہے، یہ متطہر ہے. فرق ہے دونوں میں. تو متطہرین جو پورے اہتمام سے ایسا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون زیادہ صفائی پسند ہے، کون اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، جستجو کرتا ہے. تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس پسند کو سمجھنا چاہیے کہ جو پاکیزہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس میں واش روم میں داخل ہونے، وہاں سے رہنے نکلنے کی دعائیں ہیں، وہ کون سی دعائیں ہیں اور کیا احتیاطیں ہیں جو بتائی گئی ہیں؟ دعا بتانے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا جی کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، وہ مقصد ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارے آج کے موضوع کا اہم ترین حصہ ہے. دیکھیے واش روم بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے. جی. اس میں کوئی بھی ایسی آلائش، کوئی گندگی، کوئی ایسی چیز وہ نہیں نظر آ رہی. ٹائلیں لگی ہیں، شیشہ، سب کچھ. جیسے آج واش روم آپ کو پتہ ہے ایسے بن گئے ہیں جیسے آپ فری ماحول، لیونگ روم کی طرح صاف ستھرا. بالکل. اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ اب یہ اگر ایسے ہی بڑھتا رہا سلسلہ تو ہو سکتا ہے کہ اندر جو ہے نا وہ سکرینیں اور ایسی چیزیں بھی سر ہیں. اچھا اب تو یہ بھی ہو چکا ہے، سکرینز بھی ہیں آپ کے لیے، بکس بھی رکھی ہوئی ہیں، لوگوں نے نیوز پیپر پڑھتے ہیں بیٹھ کے، کچھ لوگوں نے میوزک لگایا ہوتا ہے. تو یہ بڑی چیزیں. یہ اسی طرح میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہ واش روم جتنا بھی صاف ہو، لیکن یہ آپ ذہن میں ضرور رکھیے کہ یہ جنوں کی، شیطانوں کی آماج گاہ ہے، کیونکہ وہ بری جگہ پہ رہتے ہیں. جی. بری جگہ کو پسند کرتے ہیں، ان کو سمیل پسند ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی خوشبو نہ لگانا جن آ جائیں گے، حالانکہ جن خوشبو سے بھاگتے ہیں اور سمیل کی طرف، بو کی طرف وہ آتے ہیں. ذرا تھوڑا رکیے گا، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک آپ نے یہاں پہ چھیڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ میں ہر وقت خوشبوؤں میں رہتا ہوں یا آپ ہر وقت خوشبوؤں میں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ پھر جن کی جگہ چڑیلیں پھرتی رہتی ہیں، ہم اتنی زیادہ خوشبوئیں لگاتے ہیں یا اتنا اور یہ سنت ہے خوشبو لگانا. صحیح بات ہے. میں تو حیران ہوں کہ لوگ دیکھیں اپنی طرف سے بعض اوقات ایسی باتیں تراش لیتے ہیں جس سے معاشرے میں اثر ہوتا ہے. ہم نے خود سنا بچوں سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوشبو نہ لگانا رات کو نہیں لگاتے، جن آ جاتے ہیں. کیوں اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ بس ایسے ہی اپنی بنی بنائی سنی سنائی باتیں ہیں اور وہ رواج پا جاتی ہیں، ایسی ایک دوسرے سے جڑ پکڑتی رہتی. کچھ فنی بات بتاؤں، انٹرسٹنگ ہے جی یہ بات. ہم بھی بچپن میں سنتے تھے، بٹ ٹھیک ہے سادگی میں بڑے کہہ جاتے ہیں، لیکن اصل میں دین ہمیں سیکھنا چاہیے. جب سمجھ آتی ہے تو پھر تو سنت ہے جی، آپ سے خوشبو آنی چاہیے. اور آپ کہتے ہیں نا خوشبو کے جھونکے کی طرح کوئی آیا، تو یہ تو سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، بلکہ چند ایک مرتبہ میں نے شرارتاً بھی کیا. اب ہم چونکہ خوشبو کے شوقین لوگ ہیں تو اچھی خوشبو لگا کے کہیں سے گزرے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، تو وہ پاس والے نے کہا کہ یار بڑی تیز خوشبو آئی ہے، یہاں سے کوئی گزر کے گیا، تو لگتا ہے کہ کوئی معاملہ ہے یہاں پہ نا، کوئی خطرناک بات ہے یہ. وہ میں نے کہا یار ذرا پھر دیکھ لو ذرا کہیں میں ہی تو نہیں ہوں. وہ پھر خوشبو، یعنی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو فرمائیے گا. اچھا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو ہم دعا پڑھتے ہیں جو ہمیں سکھائی گئی، ایک تو ویسے ترمذی کی ایک حدیث میں اس کے شروع میں بسم اللہ بھی ہے. جی. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن اس بسم اللہ کے اضافے کو علامہ البانی نے صحیح نہیں قرار دیا. یعنی کیا دعا ہوئی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن ایک اور حدیث سے میں استدلال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کپڑے اتارتا ہے نا تو اتارنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ لے تو اس کے اور شیطان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شیطان سے اس کے جسم کو محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بات حقیقی طور پر بھی ثابت ہے. ایک پچھلے دنوں ایک یعنی عامل جو توبہ طائب ہوا، اس نے اپنا وہ کام چھوڑا. اس نے کہا ہم باقاعدہ طور پہ جنوں کو جب بھیجتے تھے نا کہ فلاں کو تنگ کرو یا ایسے کرو یا اسے یہ کرو، تو وہ کہتے تھے وہ بندہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں یار بندہ موجود ہے تمہیں کیوں نہیں ملا. وہ وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا کہ بسم اللہ پڑھیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھنے دیتا, ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں بھی اس کی آیات اس حوالے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو بسم اللہ پڑھ بھی لیں اس حوالے سے تو بھی ٹھیک ہے, تو آپ کے اور شیطان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. اب یہ جو واش روم ہے یہ جنوں کی آماج گاہ ہیں. میرا کوشچن لے لیا آپ نے, رک جائے مجھے اب کوشچن کر لینا. جی یہ جو جنوں کی آماج گاہ کہا جاتا ہے کہ واش روم میں اگر وہ صاف ستھرے نہ ہو, نہیں دونوں صورتوں میں جی اوکے ٹھیک ہے. دیکھیے پہلے دور میں تو کھلی جگہ پہ جاتے تھے نا جی, تو اس دور میں تو کوئی محدود نہیں تھا کہ اسی جگہ پہ ہم نے تو پھر بھی یہ دعا سکھائی گئی. اس کا مطلب ہے جہاں پہ ایسا ہوتا ہے وہ چاہے کھلی جگہ ہے, وہاں پہ سمیل نہیں ہے, صاف ہے, مٹی اپنے اندر جذب بھی کر لے, پھر بھی آپ نے جاتے ہوئے یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا پڑھنی ہے. تو اس سے اچھا اب اس میں دعا میں کیا ہے سکھایا گیا, انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث جو ہے, یہ خبث کہتے ہیں, یہ خبیث کی جمع ہے جی, ٹھیک ہے, جو شریر جن ہیں, شیاطین ہیں. اور جو خبائث ہے یہ خبیثہ یعنی جننیوں کی, جو جنہیں ہم چڑیلیں کہہ سکتے ہیں. تو ان سے دنیاوی نہیں ہے, یہ وہ والی چڑیلیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ وہ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایسی جگہوں پر جنات بسیرا کرتے ہیں, ایسی جگہوں پر جنات بسیرا کرتے ہیں, شیاطین بسیرا کرتے ہیں, تو ہمیں پھر یہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان کے شر سے, ہر قسم کے شر سے, جن ہوں چاہے جننیاں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ واش روم چاہے بہت صاف ہے لیکن یہ ایک مانوی اس کے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں یعنی شیاطین موجود ہیں. تو اب ہمیں وہاں پہ زیادہ ٹائم ہی نہیں ویسٹ کرنا چاہیے کہ ہم بس وہ بیٹھے رہیں اور ادھر دیکھتے رہیں. یہ اصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو, آپ نے بس وہاں سے نکلنا ہے, اپنی حاجت پوری کر کے, ادھر ٹائم نہیں لگانا. شیطان کھیلتا ہے, شیطان. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ ڈیلی کا نیوز پیپر, آلدو کہ آج کل نیوز پیپر ہینڈ میں کم لیتے ہیں لوگ, موبائل کے ذریعے ڈیلی کا نیوز پیپر باتھ روم میں پڑھنا ہے, بکس رکھی ہوئی ہیں باقاعدہ باتھ روم میں پڑھنی ہے. دیکھیں نیوز پیپر پہ آپ اگر کچھ اور نہ بھی پڑھیں آیات حدیث, تو آپ یہ تو دیکھیے کہ اس میں کسی کا نام مثلا ثناء اللہ ہے, وہ آپ نے ادھر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ کے موبائل میں بہت ساری جی بہت سی چیزیں, تو اس وجہ سے گھنٹوں, آدھا گھنٹہ, پونا میں تجھے پڑھتا ہی واش روم میں. اللہ کے بندے, تمہیں جگہ کوئی نہیں ملی اور پڑھنے کے لیے, اس کے کیا برکت ہوگی اور کیا اس میں خیر ہوگی. بلکہ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا ہمیں یہ ڈپریشن ہے اور ایسی چیزیں ہیں, سمجھ نہیں آتی, ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں, اور یہ ایسی چیزیں جڑ جاتی ہیں. یہ نحوست ہے اس چیز کی. مغربی کلچر کے ہم اتنے دلدادہ ہوتے جا رہے ہیں, اس کلچر میں بک واش روم میں پڑھی جاتی ہے, نیوز پیپر واش روم میں پڑھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ میٹنگز واش روم میں کرتے ہیں بیٹھ کے, کہ سوچتے ہیں کہ مجھے آئیڈیاز نئے آتے ہیں. جی بلکہ اس کا نام رکھا ہوا ہے تھنکنگ روم. ہاں جی باقاعدہ. حالانکہ دیکھیں وہاں جا کے کیسی ہمیں سوچ آ سکتی ہے, تو ہمیں ان چیزوں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, یقین کیجئے. اور ہمارا کلچر نا اس طرف جا رہا ہے, مغرب کی طرف. تو ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے وہ تو یہ فرماتا ہے کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پہ پوری کرے. یہ وضو اور غسل کی جو آیات ہے نا, ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ فرمایا. اچھا مفتی صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں واش روم صاف ہو یا صاف نہ ہو, یہ دو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم چونکہ صفائی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی گندگی نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ واش روم صاف بھی ہو, نیٹ اینڈ کلین بھی ہو, بالکل جراثیم سے صاف ستھرا اجلا واش روم ہو, لیکن اگر آپ اس کے اندر جائیں تو یہ جنات کا بسیرا ہے, یہ شیاطین کا بسیرا ہے. اگر واش روم کا دروازہ کھلا رہ جائے تو وہ اس سے بھی کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں. ہاں جی, اس حوالے سے جو جتنے بھی ہمارے جو شرعی عاملین کہہ لیں, جن کو قرآن و سنت سے گہری آشنائی ہے, جن کو میں نے سنا جانتا ہوں, وہ ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اپنے واش روم کا دروازہ بند رکھیں. ٹھیک ہے, اور یہ رکھنا چاہیے, کیونکہ اب یہ ہوا کہ اٹیچ باتھ بن گئے, پہلے تو ایسا نہیں تھا, یعنی اب بالکل ساتھ ساتھ ہی بن گیا. اب اس کا دروازہ کم از کم بند رکھیں, کیونکہ وہ اس ذریعے سے اندر آنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اور جی اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرنا چاہیے تاکہ وہ شیطان کے شر سے ہمارا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے. جیسے باہر کے دروازے کے لیے حکم آیا نا کہ بسم اللہ پڑھ کے بند کریں, تو شیاطین گزر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ادھر تمہارا آج ٹھکانہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بسم اللہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح
ان کا دروازہ بند کرتے واش رومز کا بھی وہ آپ بسم اللہ پڑھیں اور بند کر دیں اور اس کو کھلا نہ چھوڑیں. اور یہ جتنے عاملین ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں وہ تقریباً یہی بات ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک چیز اور ہے کہ جیسے اذکار کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, درود پاک پڑھنا, آیات پڑھنا, یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں کہ آپ کی زبان پہ چلتی رہیں, آپ کی زندگی کا حاصل ہے. لیکن کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اب روٹین بن چکی ہے, آپ بات بھی کر رہے ہیں اور بات کے دوران اگر آپ کا کوئی وقفہ آیا تو کوئی اللہ کا نام لے رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک روٹین ایسی بن جاتی ہے بندہ غیر ارادی طور پہ بھی بول رہا ہوتا ہے. واش روم میں آپ چلے گئے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ اذکار کرتے ہیں, یہ کتنا بری بات ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, اس حوالے سے میں نے وہ روایت شروع میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اس حالت میں. جی ٹھیک ہے, حالانکہ سلام کا جواب دینا جو ہے نا وہ فرض ہے, واجب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, اور جب تک آپ نے اپنے ہاتھ کو مل کے صاف نہیں کر لیا تب آپ نے اس کے بعد, یعنی وہ گویا ایک تیمم کی صورت ہو گئی, تو اس کے بعد آپ نے جواب دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قضائے حاجت میں ہوں, آپ جب واش روم میں ہوں تو وہاں پہ ذکر اذکار کی گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء کے نزدیک یہ بھی تھوڑا سا وہ ایک مسئلہ ہے, تحقیقی کہہ لیں. اس میں یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں, جو اس کا وہ ایریا خصوصاً جہاں پہ آپ قضائے حاجت کرتے ہیں, اس ایریے میں تو ذکر اذکار کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, کہ بسم اللہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے وضو کرنے کے لیے بھی. لیکن جب آپ کا وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں جیسے آج کل ہے, جی جی واش بیسن, ہاں جی, تو واش بیسن یا غسل کے لیے آپ وہ جو ہے نا شاور لینے کے لیے آپ بسم اللہ شروع میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے ادھر. لیکن اس کے علاوہ ذکر اذکار کی وہاں پہ پابندی کرنی چاہیے, وہاں پہ آپ ایسا کچھ نہ کریں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے غفرانہ کا فرماتے تھے قضائے حاجت سے فارغ ہو کے, تو ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی ایسا کریں. اب یہ غفرانہ کا کیا ہے, اس کی بھی علماء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس لمحے جو تیرا ذکر نہیں ہو سکا اس پہ تیری بخشش مانگتا ہوں. یہ بھی ایک توجہ بتائی. تو جس طرح ہم صفائی کے حوالے سے بات کریں تو جو امور خانہ داری کی چیزیں, میں صرف گھر کی خواتین کا ذکر نہیں کر رہا, مرد حضرات پہ بھی اتنا ہی واجب ہے, لازم ہے کہ آپ اپنے گھروں کو جب صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں واش روم کی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں. ہائیجین ہے یہ آپ کی, جراثیم سے بچنے کی بات ہے اور آپ کی صفائی اور نفاست کی بات ہے. اسی طرح سے گھر میں آپ کے جتنے بھی واش روم ہیں, اگر گھر میں 5-6 واش روم ہیں تو ان کو گاہے بگائے ڈیلی اچھے طریقے سے صاف ہونا چاہیے, اس کو بلیچ کرنا چاہیے, ایسے لیکوڈ اور فلوئڈ یوز کرنے چاہیے جو سٹنک نہ آئے, بدبو نہ آئے. آپ کی ٹائلز, آپ کے کموڈ, آپ کے واش بیسن, آپ کے باتھ ٹبز, آپ کے شاورز, آپ کے ٹیبز, وہ ساری جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے. اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ہم کپڑے تو اجلے پہنتے ہیں کہ لوگوں کو صاف ستھرے نظر آئیں, بیڈ روم کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, گاڑیوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈرائنگ روم بڑا اچھا سیٹ کر کے رکھتے ہیں. لیکن جب آپ واش روم جاتے ہیں تو آپ کی اصل شخصیت کا تبھی پتہ چلتا ہے. صحیح صاف ستھری خوشبو والی واش روم آپ کو بڑی اچھی ایک فیل دیتی ہے اور آپ ہیلدی بھی رہتے ہیں, ڈاکٹر سے بھی بچتے ہیں, جراثیم اور دوائیوں سے بھی بچتے ہیں. سر کم ٹو دا ٹاپک, اسی پہ بات کر رہے تھے, اگر آپ کمفرٹیبل جی پلیز فرمائیے گا. اچھا, اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یہ تو واضح ہیں, اور ذکر اذکار جو ہے نا آپ واش روم کے دوران, واش روم میں جا کر یا اس کے دوران آپ نہیں کریں گے. یعنی اگر کسی کی عادت بھی ہے تو اسے پورے شعور سے یہ کہنا چاہیے کہ اس پہ تو تقریباً علماء متفق ہیں, ائمہ بھی, کہ واش روم کرتے ہوئے واش روم کے دوران آپ ذکر اذکار نہیں کر سکتے. ہاں, دل میں دیکھیں شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے, کوئی ایسی بات, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن زبان سے آپ واش روم کے اندر ادا نہیں کر سکتے کوئی ایسی چیز. ٹھیک ہے, ویسے تو ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں, جی جی, لیکن اکا دکا ایکسپیرینس ہے, وہ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے. ہاں جی, روٹین میں لوگ کر رہے ہیں, مثلا کسی کی زبان پہ جاری ہے تو وہ دھیان نہیں اس وقت اس کا, تو وہ نکل گئی, تو اس کو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا سر, یہ فرمائے گا اکثر اگر کسی کے گھر کے واش روم میں, جیسا میں ابھی بات کر رہا تھا, سٹنک آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, اور گھر میں کوئی ٹیپ کھلے اور وہ ٹپ ٹپ کی آوازیں آ رہی ہیں, وہ جگہ فلتھی ہو رہی ہے پانی کی وجہ سے, اکثر پبلک پلیسز پہ اگر آپ غلطی سے کہیں چلے جائیں تو یہ مجبوراً اگر آپ چلے بھی جائیں تو آپ کی ہمت نہیں ہو پاتی, آپ ویسے ہی بھاگ آتے ہیں, تو یہ مناظر ہوتے ہیں. تو کیا یہ روحانی نحوست کا سبب بھی بن سکتی ہیں یہ چیزیں؟ جی جی, ظاہر ہے یہ جو ہمیں طہارت کا کہا گیا نا, اور جو دین اسلام نے اس قدر اہمیت دی, اس سب کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دلی طور پر مطمئن نہیں نہ پاتا طہارت کے حوالے سے, تو اس کے دل کے اندر ایک بے قراری سی, بے چینی سی رہتی ہے.
اور اسی وجہ سے اس کو وہ قرار بھی نہیں آتا, وہ سکون بھی نہیں آتا نہ عبادت میں. وہ کہتا ہے پتہ نہیں اب میرے کپڑے صاف ہوئے کہ نہیں, میں کہاں چلا گیا تھا اور کیسے ہوا. تو اس پہ اس کی وہ اثرات تو رہیں گے, یعنی اس کو یقین کی کیفیات نصیب نہیں ہوں گی. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے, میرے چاہنے والے وہ اس کو مانیں. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو غسل اور وضو کے فرائض کیے ہیں, جو فرض کیا ہے اور اس کو واجب قرار دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمیں پاکی کی طرف آنا چاہیے, اس کو اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. باقی جہاں تک پبلک پلیسز ہیں, جی ٹوائلٹ ہیں یا مسجد کیوں نہ ہو, مسجد کے حوالے سے میں خصوصی بات کروں گا. ہمارے مساجد میں یہ تو ٹھیک ہے, کلچر بن گیا کہ ہم نے ان کو واش روم کو مسجد کے ساتھ بنا دیا. اب دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں جو یہ آتا ہے کہ جس نے پیاز یا لہسن کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب تک بھی نہ آئے. فرشتے اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے بنی آدم محسوس کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ وہ سمیل اور جو واش روم سے سمیل آتی ہے مسجد کے واش روم سے, میں کہتا ہوں یہ اس سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے, اور یہ آ ہی رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یا تو واش روموں کے دروازے باہر کی طرف رکھیں, ان کا علیحدہ کوئی دروازہ رکھیں, وہ مسجد سے ایسے اٹیچ نہ ہو. یعنی یہ پورا ہمیں نا شامل کر لینا چاہیے ہماری تہذیب کے اندر, مسجد کے تعمیر کے اندر یہ بات شامل ہو جائے کہ واش روم علیحدہ ہوں گے. اس سے اذیت ہوتی ہے. اور میں آپ سے کہوں کہ مسجد میں جو نفیس انسان نہیں نہ جاتے, یعنی ویسے بڑے اچھے اخلاق کے, کردار کے, لیکن مسجد نہیں جا رہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے. میں نے کئی لوگوں کو پڑھا, دیکھا, سروے کیا, وہ اس لیے نہیں مسجد آتے یار ادھر سے سمیل آتی رہتی ہے اور ہم کیسے جائیں. ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید کسی نے میری بات آپ کو بتائی, آنیسٹلی اسپیکنگ, اور یہ بات بالکل حقیقت ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو اگر سیکیورٹی کوئی ایشوز ہیں جیسے آج کل کے دور میں ہے تو اس کا ایسا سیٹ اپ کیا جائے کہ مسجد بالکل, ہاں جی, اس پاک ہو جو گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے. اور سنت بھی یہی ہے, گھر سے کر کے آنا. جتنی فضیلتیں ہیں نا حدیث میں, وہ گھر سے کر کے آنے کی. یہ تو ہوتے ہیں کہ کوئی مسجد آیا, اس کو اچانک ایسی حاجت پیش آ گئی, اب وہ گھر جائے گا تو لوگوں نے نا اس کو وہ زیادہ ہی وہ روٹین بنا لیا, اور اس میں پھر دیکھیے خیال نہیں رکھا جاتا, اہتمام نہیں کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دور کے اندر دیکھا کہ 2 لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا قبر میں, تو ان میں سے ایک شخص وہ تھا لا یستتر من بولی, کہ وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو قضائے حاجت کی چھینٹوں سے یا اس کو ماحول سے صاف رکھنا, یعنی ماحول کو اور اپنے آپ کو اس سے, یہ کس قدر ضروری ہے. آپ کی بات اتنی اہم ہے کہ میں نے خاص طور پہ اس پہ باقاعدہ ایکسرسائز خود بھی کی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر وہ چھینٹے نہ آئیں, آپ کو فیل ہو گیا. اچھا بڑا عرصہ تو یہ چلتا رہا کہ آپ اپنے آپ کو صاف کر لیں, کپڑوں کو صاف کر لیں. پھر سمجھ یہ آئی جب تھوڑی تعلیم لی, تھوڑا سا ریسرچ کی اس پہ, اپنی سی حد تک کوشش ضرور کریں. اگر کچھ رہ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ اپنے بندے کو بخشنے والا ہے, لیکن آپ پورا اہتمام کیجئے. جیسے جو واش رومز والی آپ بات کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہیں, آپ کی, میری, دیکھنے سننے والوں کی. آپ پبلک پلیس کو یوز کریں, کسی ریسٹورینٹ کا ٹوائلٹ یوز کریں, یا اپنے گھر کے واش روم کو, آفس کے واش روم کو یوز کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے نکلیں. اب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کموڈ کے پانی کو ڈرین تک نہیں کرتے, اور اگر وہاں پہ کموڈ نہیں چل رہا یا آپ وہ ٹینک نہیں چل رہا, آپ 2 لوٹے نہیں پھینکتے, یا مسلم شاور کو پراپر طریقے سے پانی نہیں بہاتے, یہ تو ہماری اپنی نیگلیجنس ہے نا سر. صفائی ستھرائی اتنی ہم پہ تو آتی ہے, لازم ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے یوز کر لیا, باقی آنے والا جانے. تو یہ اور اس میں ایک یہ بھی چیز دیکھیے کہ جو پبلک ٹوائلٹ بنتے ہیں اس میں وہ باقاعدہ وہ پرچی بھی لیتے ہیں یا ٹوکن یا جو بھی, تو اب واش روم سارے گندے ہی ہوتے ہیں. اب بلکہ جو گورنمنٹ کے تحت بنے ہیں, اب بھی بنے ہیں تازہ حکومت پنجاب نے بنوایا, ان میں بھی یہ صورتحال موجود ہے. کہ پچھلے دنوں میری والدہ محترمہ ساتھ تھیں, تو ان کو اچانک وہ حاجت ظاہر ہے, مجبوری ہو جاتی. جی, تو وہ بڑی مشکل انہیں پیش آئی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر صابن پراپر ہونا چاہیے مساجد میں, اس کا اہتمام ہو ان خادموں سے, ان مسجد کے ناظمین سے میں عرض کروں گا کہ پورا اس کا اہتمام کریں کہ وہاں پہ صابن موجود ہو جس سے لوگ ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ واش جو لیکوڈ ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ صابن میں جرمز بڑے رہ بھی جاتے ہیں, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جاتے جاتے میں ایک چیز یہاں پہ کہتا جاؤں گا کہ اگر آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں, بہترین قسم کا کام ہونے کی ہے کہ آپ کو
شاور لینے کے لیے, چینج کرنے کے لیے, واش روم ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے اتنے بہترین واش رومس بنائے گئے ہیں جن کے ہائیجین, صفائی کا خاص اہتمام ہے. آپ کو تھوڑا سا زیادہ پے کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ ایسا پے نہیں ہے کہ آپ کو گراں گزرے, بڑا اچھا ہے. تو آپ اپنے ارد گرد اپنی صفائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا, ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. سر آپ کرنے کا شکریہ, اور ہلکی سی میٹھی میٹھی سی اردو بولنے کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ ایسے لفظ پھر بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اور اپنے گلے کا خاص خیال کیجیے جی, آج مجھے لگتا ہے معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی آپ ایک وقفہ لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ نے جو خواب دیکھ رکھے ہیں ان پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.